مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم۔ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ اللہ نے صاف بات کی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیاب۔ دنیا کا غریب تھا، امیر تھا، سائیکل پہ تھا، جہاز پہ تھا، جھونپڑے میں تھا، محل میں تھا، مر کے جنت میں گیا، کامیاب ہے۔ مر کے جہنم میں گیا، ناکام۔ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچے، جنت میں جائیں، یہ ہے انبیاء کا کام، یہ ہے انبیاء کی سوچ، یہ ہے انبیاء کی فکر، یہ ہے انبیاء کا غم۔ اب قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی، اب یہ تبلیغ یہ ہے کہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچاؤ، سارے انسانوں کو جنت کی طرف لے کے، جنت کے راستے پہ ڈالو۔ یہ ایک ایک کو یہ بات سمجھانا کہ بھائی اصل آخرت ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرو۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے، رب چاہی جی چاہی۔ رب چاہی زندگی ٹھکانہ جنت، جی چاہی زندگی ٹھکانہ جہنم۔ قرآن نے صاف بات کی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جب ہنگامہ قیامت کا برپا ہو جائے گا نا، اس دن انسان یاد کرے گا دنیا میں کیا کیا میں۔ جہنم سامنے ہوگی، اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ اور جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا اس کا ٹھکانہ جنت۔ یہ ہے تبلیغ، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو بھائی، جہنم سے راستے سے ہٹاؤ، جنت کے راستے پر ڈالو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب کا یقین ٹھیک ہو، دل میں یہ بات اتر جائے کہ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے بچانے والا، ہر ضرورت میں ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ۔ یہ پہلا کام، اس پر زور لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جب جا کے چھپے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے غار کے منہ تک جا پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، گھبرا مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے ہر مسلمان، ہمارا وزیر، ہمارا وکیل، ہمارا جج، ہمارا افسر، ہمارا مالدار، ہمارا تاجر، ہمارا زمیندار، ہمارا غریب، جھونپڑے والا، محل والا، ہر ضرورت میں ہر حاجت میں اس کا رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ۔ آج کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی کسی سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے امیدیں رکھتا ہے، کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کوئی کسی کی طرف نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، ہمارا رجوع کس کی طرف ہو؟ اپنے آپ اپنے کام کس کے سپرد کرو؟ اللہ کے۔ حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا۔ سوتے ہوئے دعا پڑھو، کیا کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کروں، اپنی جان اپنا جی تیرے سپرد کرتا ہوں، ووجہت وجہی الیک، میں اپنا رخ تیری طرف پھرتا ہوں، وفوضت امری الیک، میں اپنے امور، اپنے کام، اپنے مسائل تیرے سپرد کرتا ہوں، والجأت ظہری الیک، میں تجھے اپنا سہارا بناتا ہوں، رغبتا ورہبتا الیک، امید بھی ہے خوف بھی ہے، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور نبی پر جو تو نے بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا
اگر اس رات موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی، اور اگر صبح اٹھ گیا بیدار ہو گیا تو آنے والے دن اس کو خیریں اور بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ رجوع کس کی طرف کرو؟ اپنے کام کس کے سپرد کرو؟ آپ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آتا ہے آپ کی تلوار کو اٹھا لیتا ہے، اب آپ کی آنکھ کھلی، تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں یمنعک منی، آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے بغیر گھبراہٹ، خوف، جھجک فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا کون بچائے گا؟ اللہ۔ کون بچائے گا؟ میں اللہ۔ حدیث میں آتا ہے فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپے، تلوار چھوٹ گئی، آپ نے تلوار اٹھائی، میں تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں۔ تو آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے فوراً دعوت دی۔ مسلمان کا جذبہ انتقام کا نہیں، ہدایت کا ہو۔ 10 عورتیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے، خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی۔ جب اس بچے کو بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف، پھوپھی چچی کی طرف، ماں کی طرف جائے گا۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ یہ ہے پہلا کام، رجوع اللہ کی طرف، اور اللہ سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اس کے لیے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار